ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی نظر میں بندوں کی تقسیم دو طرح کی ہے. هو الذی خلقکم ومنکم کافر ومنکم مؤمن. وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، کچھ دوست ہیں کچھ دشمن ہیں. یہ دو طرح یہ تقسیم ہے اللہ کی نظر میں. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں. اس دنیا میں انسانوں کی زندگی پہ غور کیا جائے تو چار طرح کی زندگی ہے. پہلی زندگی قالب کی زندگی، جسم کی زندگی. کافر کی زندگی قالب کے مزوں کی زندگی. ان کا مقصود زندگی کا یہ ہوتا ہے جسم کو لذت ملے، جسم کو سہولت ملے، جسم کو آرام ملے. چنانچہ وہ کماتے ہیں تو اسی لیے جو کام کرتے ہیں ان کا مقصود جسم کو لذت پہنچانا ہوتا ہے، آرام پہنچانا ہوتا ہے. کھانا پینا اور جماع یہ کافر کی زندگی کا مقصد بنا ہوتا ہے. چنانچہ جو شخص اس کو اچھی طرح کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے کفار کی دنیا میں. آپ غور کریں، ان کی تمام محنتوں کا نچوڑ آپ کو یہ دو چیزیں نظر آئیں گی. اتنی محنت کھانے پینے پہ ہو رہی ہے کہ آج سبزی اور گوشت کی سینکڑوں ڈشز بن چکی ہیں. 7 کورس میل کھایا جاتا ہے، اس کا پروٹوکول ہے. فاسٹ فوڈ کے نام سے روز نئے سے نئے کھانے سامنے آ رہے ہیں. آئس کریم کی 50 سے اوپر فلیورز بن چکی ہیں. یہ ونیلا فلیور ہے، یہ فلاں ہے. عقل حیران ہوتی ہے کہ کھانے پینے پہ اتنی محنت اور اس کی اتنی اہمیت، ایسے کہ جیسے انسان زندہ ہی کھانے کے لیے ہے. یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں. جانور کی زندگی میں دو کام ہوتے ہیں، یا وہ کھاتا پیتا ہے یا جماع کرتا ہے. تو کفر کی زندگی میں بھی دو ہی کام ہیں، کھانا پینا اور اپنی شہوات کو پورا کر لینا. کیونکہ شہوت کو پورا کرنا مقصد بن گیا، اس لیے اس کو بھی پورا کرنے کے نئے سے نئے طریقے روز ڈھونڈے جا رہے ہیں. عورت نے اپنے بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر بن گئے ہیں. اگر آپ کبھی کسی دکان پر شیمپو پہ نظر ڈالیں، درجنوں کے حساب سے نام ہی یاد نہیں ہوتے. اس سے بال لمبے ہوتے ہیں، اس سے بال گھنے ہوتے ہیں، اس سے بال سیاہ ہوتے ہیں، اس سے بال نرم ہوتے ہیں. صرف بالوں کے اوپر اتنی محنت، اس کی وجہ یہ کہ مقصد جو زندگی کا یہ بن گیا. چنانچہ عورت اپنے بننے سنورنے میں آج لاکھوں روپیہ ضائع کر دیتی ہے.
رشتہ داریوں میں اگر کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہو تو لڑکوں کی طرف سے صرف جمال کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، اس میں دینداری ہو یا نہ ہو اس کو نہیں دیکھا جاتا، الا ماشاء اللہ۔ اگر خوبصورت ہے تو بس سب کچھ ہے، اور لڑکی والے لڑکے میں مال دیکھتے ہیں، اگر امیر ہے، کاروبار اچھا ہے تو بس وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف سے مال دیکھا جاتا ہے اور دوسری طرف سے جمال کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج کل کا معیار بن گیا۔ یہ زندگی حیوانی زندگی ہے، انسانی زندگی نہیں کہلاتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ تو کفر کی زندگی بہائم کی زندگی ہے۔ ہاں، ان کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے، ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کے کچھ کلمہ گو بھی ایسے ہوتے ہیں جو انہی کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، ان کی پسند ناپسند بھی وہی بن جاتی ہے، وہ بھی کفر کے پرستار اور شریعت سے بیزار۔ یہ سارے لوگ یہ قالب کی زندگی گزارنے والے ہیں، ان کی تمام محنتوں کا مرکز اور محور انسان کا جسم ہے۔ ایک دوسری طرح کی زندگی ہے، اس کو کہتے ہیں قلب کی زندگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا۔ یہ جو شریعت کے بڑے بڑے احکام ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مگر سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف یہیں تک ہے، اس کے علاوہ ان کی بقیہ زندگی من مرضی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ بھی نفس امارہ کی زندگی گزارنے والے لوگ کہ چند احکام کے علاوہ ان کی اپنی زندگی من مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ ان کو شیطان ذرا سی پھونک مارتا ہے تو یہ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ نام کے مسلمان، کہ نام تو مسلمانوں والا ہے، لیکن اگر کام دیکھیں تو کام سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے عجیب اشعار لکھے ہیں نام ابلیس کے نام سے، فارسی کے اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں اے خدا وندے ثواب و ناثواب، اے نیکی اور بدی کے پیدا کرنے والے پروردگار، خیر اور شر یہ دونوں اللہ تعالی نے پیدا فرمائے ہیں۔ اے خدا وندے ثواب و ناثواب، اے خیر اور شر کے پیدا کرنے والے پروردگار، من شدم از صحبت آدم خراب، میں آدم کی صحبت سے بہت خراب ہو گیا ہوں، یہ اتنا بدکار بن گیا کہ اس نے مجھے بھی خراب کر ڈالا ہے۔ اے خدا وندے ثواب و ناثواب، من شدم از صحبت آدم خراب، صید خود صیاد را گوید بگیر، شکار خود شکاری کو کہتا ہے کہ بھئی مجھے پکڑ لو۔ الاما از بندہ فرما پذیر، ایسے فرما بردار بندوں سے اللہ کی پناہ۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو خود مجھے کہتے ہیں کہ تو ہم سے جو چاہے گناہ کروا۔ فطرت او خام عزم او ضعیف، اس کی فطرت خام ہے اور اس کا عزم ضعیف ہے۔ تاب یک ضربم نیارد این حریف، یہ حریف تو میری ایک ضرب کی تاب بھی نہیں لا سکتا، ایک ضرب لگاتا ہوں اور یہ چت ہو جاتا ہے۔ ابن آدم چیست یک مشت خس است،
ابن آدم کیا ہے؟ ایک مٹھی تنکوں کی مانند ہے. ابن آدم چیست یک مشت خس است، مشت خسرا یک شرار از من بس است. اور یہ ایک مٹھی تنکے، ان کے لیے تو میری طرف سے ایک شرر ہی کافی ہے، ایک شعلہ ہی کافی ہے. اندری عالم اگر جز خس نبود، اے اللہ اگر اس جہان میں ان تنکوں کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، این قدر آتش مرا دادن چے سود، تو آپ نے مجھے اتنی آگ کیوں عطا کی ہے؟ اے خدا یک زندہ مرد حق پرست، اے اللہ ایک کوئی مرد حق جو زندہ ہو ایسا مجھے دکھا دے. لذت شاید کہ یابم در شکست، کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی شکست حاصل ہونے کی لذت نصیب ہو جائے. کوئی تو ایسا مومن ہو جو مجھے بھی ہرا ڈالے. تو انسان نفس امارہ کی وجہ سے ایسی زندگی گزارتا ہے کہ من مرضی کی زندگی. یہ اگرچہ کلمہ پڑھا ہوا بندہ ہے لیکن اس کی زندگی اسلام والی زندگی نہیں ہوتی، من مرضی کی زندگی ہوتی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کی زندگی کے بارے میں تو بہت اچھا جانتے ہیں مگر آخرت کے معاملات میں بالکل ان کی عقل کام نہیں کرتی. ایسے لوگوں کا مقصود صرف مال کمانا اور دنیا کی اچھی زندگی گزارنا. اس لیے وہ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. کبھی یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ سوچ نہیں آتی کہ بچوں کے مرنے کے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا. نہیں، میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا. بھئی جو تمہارا پروردگار ہے وہ تمہارے بچوں کا بھی پروردگار ہے، اللہ ان کو رزق دے گا. مگر ان کی زندگی صرف مال کے کمانے تک محدود ہوتی ہے. اس لیے آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ کیا ہے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا کچھ ہوتا جتنا قارون کے پاس تھا. انہ لذو حظ عظیم. تو کفر غالب کی زندگی گزارنے والے لوگ اور جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ اسلام کی زندگی گزارتے ہیں، مگر اس میں اگر اپنے آپ پر محنت نہ کریں تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو غفلت میں بہت ہی زیادہ حیوانی زندگی گزارتے ہیں. مال پیسہ ان کے پاس ہو تو وہ اپنی عیاشیوں میں مشغول ہوتے ہیں. ان کو سکرین کے تماشے دیکھنے کی شوق رہتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ان کا بھی مقصد بنا ہوتا ہے. ان کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارات تو تمدن میں ہنود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں مگر ان کی باتیں، ان کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ سارا کا سارا کفر کی معنی ہوتا ہے. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا جس نے جس قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. یہ نفس امارہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس سے محنت نہیں کی ہوتی بلکہ وہ اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کرنے میں صبح و شام لگے ہوئے ہوتے ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں لیکن اگر دیکھو تو آپس میں جھگڑے. یہ کتنی عجیب بات ہے. مسجد میں آنے والے، نماز پڑھنے والے، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی، اور مقدمہ چل رہا ہوتا ہے مسجد کے بارے میں.
نفس اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے. آج جو یہ عدالتیں مقدموں سے بھری پڑی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دل وہ عداوتوں سے بھرے پڑے ہیں. جب دل عداوتوں سے بھرتے ہیں تب عدالتیں مقدموں سے بھرتی ہیں. بھائی بھائی پہ مقدمہ، پڑوسی پڑوسی کا مقدمہ، اور یوں کہنے کو ہم مسلمان بھی ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت کی وہ چنگاری روشن نہیں ہوتی. ابھی شاعر نے کہا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، امانت میں یکتا دیانت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو آج کا یہ مسلمان راکھ کا ڈھیر ہے، اس کے اندر چنگاری نہیں ہے اللہ رب العزت کی محبت کی. نتیجہ کیا نکلا کہ بس اپنی خواہشات کو پورا کرنا. دنیا میں ہم اس طرح جیتے ہیں کہ شاید ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں. ایک اور جگہ علامہ اقبال نے فارسی میں بڑے عجیب اشعار کہے ہیں. فرماتے ہیں، عقل تو زنجیر یہ افکار غیر، کہ نام کے مسلمان تیری عقل غیر کے خیالات کی بنی ہوئی زنجیر ہے. عقل تو زنجیر یہ افکار غیر، در گلوے تو نفس از تار غیر. اور تیرے گلے میں جو سانس چلتا ہے وہ بھی غیر کے تار کا. بر زبانت گفتگوہا مستعار، تیری زبان پر جو گفتگو ہے وہ بھی کسی سے مانگی ہوئی ہے. در دلے تو آرزوہا مستعار، اور تیرے دل میں جو آرزویں ہیں وہ بھی کسی سے ادھار لی گئی ہیں. کمریانت را نواہا خواستہ، تیری کمریاں جو نغمے گا رہی ہیں وہ بھی کسی غیر کے ہیں. سروہایت را کباہا خواستہ، اور تیرے سراپا نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ پیرہن بھی کسی غیر کا پہنا ہوا ہے. آن نگاہ سر ما زاغ البصر، وہ ہستی کہ جن کی نگاہ ما زاغ البصر تھی، کہ کجی کی طرف نہیں جاتی تھی. سوئے قوم خیش باز آید اگر وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی امت کی طرف آ جائیں. لست منی گویدت مولا ما، تو میرے مالک میرے آقا یہ فرمائیں گے کہ تم میری امت میں سے ہی نہیں ہو. وائے ما اے وائے ما اے وائے ما. تو حالت ایسی ہی ہے کہ نام کے مسلمان، لیکن کام دیکھو تو وہ مسلمانوں والے نظر نہیں آتے، وہ بھی حیوانوں والے ہی ہیں. ایک تیسری زندگی وہ ایمان والی زندگی ہے. اس میں انسان اعمال نیک کرتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، علم پڑھتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، مگر اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، قلب کا تصفیہ نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہری گناہوں سے تو بچتا ہے، چھپے گناہوں سے نہیں بچتا. وہ گناہوں سے اس لیے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بدنامی نہ ہو جائے. اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی. چنانچہ جلوت متقیوں والی ہوتی ہے اور خلوت فاسق و فاجر والی ہوتی ہے. یہ آدمی گناہ تو موقع پہ کر بیٹھتا ہے چونکہ نفس بے قابو ہوتا ہے، مگر پچھتاتا بھی ہے، اللہ کے سامنے روتا بھی ہے، معافیاں بھی مانگتا ہے،
مگر نفس کو لگام نہیں ڈال پاتا. بس اوقات دین کے کام میں بھی لگا ہوا ہوتا ہے، خوب وقت لگاتا ہے، تسبیحات بھی خوب پڑھتا ہے، اجتماعات میں آتا جاتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، دین پہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، مگر اپنا حال یہی ہوتا ہے کہ ذرا گناہ کا موقع آیا اور اس کا وضو ٹوٹا. یہ پیشاب سے پھسلنے والا بندہ. یہ دو رنگی کی زندگی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. یہ منافقت کی زندگی ہوتی ہے. اوپر سے میاں تسبیح اور اندر سے میاں کسبی. 100 گناہ ہیں اگر فرض کرو شریعت میں تو یہ 90 کو چھوڑ دے گا، لیکن 10 گناہ ہوں گے. 95 کو چھوڑ دے گا، 5 گناہ ہوں گے. 98 گناہوں کو چھوڑ دے گا، 2 گناہ ہوں گے. 1-2 گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں، گو کہ زبان پہ بھی دین کی باتیں اور اٹھنا بیٹھنا بھی دین والوں کے ساتھ، مگر 100% گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی. شریعت نے جس کو کہا نا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، وہ کیفیت نہیں ہوتی. ہماری علاقائی زبان میں کہتے ہیں کنڈا وچے رہا، وہ کانٹا اٹکا ہی رہتا ہے، گناہ سے جان نہیں چھوٹتی. مہلک بیماریاں سینے میں ہوتی ہیں، تکبر ہے، عجب ہے، کینہ، حسد، بخل. ان تمام بیماریوں کے ساتھ یہ دین کی زندگی بھی گزار رہا ہوتا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بہت دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے. امید ہے کہ آپ حضرات تعاون فرمائیں گے اور پوری توجہ سے اس کو سنیں گے. سالم مولا ابی حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی باقوام من ولد آدم یوم القیامت معہم حسنات کأنہا مثل جبال تہامہ. قیامت کے دن کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی. جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، یعنی پہاڑوں برابر نیکیاں. اس کا مطلب نیکی کے کام خوب دوڑ دوڑ کے کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے کرتے تھے. حتی اذا دنو یعنی اشرفوا علی الجنت نودی فیہم لا نصیب لکم فیہا. جب جنت کے قریب آئیں گے تو ان کو کہہ دیا جائے گا ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. قل تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جل ہؤلاء القوم لنا حتی نعرفہم، آپ ذرا اس قوم کی کوئی حلیہ بیان کر دیجئے، تفصیل بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان تو لیں. فوالذی بعثک بالحق لقد خشیت ان اکون منہم، وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بھی ان میں سے نہ ہوں. فقال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما انہم کانوا یصومون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزے رکھتے ہوں گے، ویصلون، نمازیں پڑھتے ہوں گے، ویقومون لیلہم، اور راتوں کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، ولکنہم اذا شرع لہم شیء من الحرام وثبوا علیہ، جب ان کو کوئی گناہ کرنے کا موقع ملتا ہوگا تو وہ گناہ کر لیتے ہوں گے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع فرما دیں گے. اب یہاں چند باتیں غور طلب ہیں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دین سے بیزار ہوتے ہیں. ان کے اعمال تہامہ
پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی. اور یہ صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، یہ رات کی تہجد گزار لوگ ہوں گے، دیندار لوگ ہوں گے، اوڑھنا بچھونا دین ہوگا. مگر مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہوگا کہ جب گناہ کا موقع ملتا ہوگا تو گناہ سے رکتے نہیں ہوں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے. اب ایک طرف تو پہاڑوں برابر نیکیاں ہیں اور دوسری طرف ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہوا منصورہ بنا دیں گے، مٹی بنا دیں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی پوجا کرنے کی بجائے اپنے نفس کی پوجا کرتے ہوں گے، اور یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوگا. دیکھیں، ایک ہے ظن پرستی، زر پرستی، شہوت پرستی، نفس پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. تو یہ اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی گویا بت پرستی کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہ اللہ کو معبود بھی بنا رہے ہیں مگر نفس کو بھی معبود ہی بنایا ہوا ہے، اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیے ہوئے عملوں کو ضائع فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو کیے ہوئے عملوں کو ہم ضائع کر دیں گے. ذرا غور کیجئے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کی ہوئی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور انسان قیامت کے دن خالی ہاتھ کھڑا ہوگا. لہذا یہ بہت ہی توجہ طلب بات ہے کہ ہم شریعت کی چند باتوں پر عمل کر کے خوش نہ ہو جائیں کہ جی ہم تو بڑے نیک بن گئے. دیکھنا یہ ہے کہ پوری شریعت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ کے سامنے پوری طرح اپنا سر جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے. اور اگر منمانی کر لیتے ہیں، خفیہ گناہ کر لیتے ہیں، خلوت میں گناہ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تو اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے قیامت کے دن پہاڑوں برابر نیکیوں کے باوجود جنت میں نہیں جا سکیں گے، جہنم میں جانا پڑے گا. ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے نفس پر ایسی محنت کریں کہ نفس کو شریعت کی لگام پہنا دیں، 100% شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو جائے. ہم اس نیکی کے راستے پر چلے تو صحیح، لیکن 100 قدم تھے تو کسی نے 80 اٹھا لیے، کسی نے 90 اٹھا لیے، 100 نہیں اٹھا سکے. حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے. کتنی عجیب بات ہے. لوگ بھی ہمیں دیندار سمجھتے ہیں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے بھی دینداروں والا، لیکن 100% گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے دفتروں میں ہم نیک نہیں کہلاتے، وہاں ہم دو رنگی والے منافق کہلاتے ہیں. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم پورے گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، ہر کام شریعت کے مطابق کریں. آج کل نوجوان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے. ہاں اتنا ضرور دیکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. خاوند اتنا خیال کرتا ہے کہ بیوی کو پتہ نہ چلے. اس کے بعد اس کی ٹیلی فون پہ بات کہیں ہوتی ہے، میسیجز ہوتے ہیں، اس سے غم نہیں ہوتا. بیوی بھی اتنا دیکھتی ہے کہ خاوند کو پتہ نہ چلے. تو گویا ہم اگر گناہ سے بچ رہے ہیں تو کسی کی وجہ سے بچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بچ رہے. اس لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب میسیجز میں کسی کو لکھے نا آئی لو یو تو ہاتھ کانپنے چاہیے. زبان سے کسی کو کہنا آئی لو یو تو زبان کانپنی چاہیے. کیوں؟
یہ اتنا اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ نے خلاف شرع یہ الفاظ کسی کو کہے، کسی غیر محرم کو کہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے. عین ممکن ہے کہ آپ یہ الفاظ لکھ کر ٹیکسٹ کریں گے کسی کو اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آئے اور وہ فرما دیں کہ اچھا میرے چاہنے والوں میں سے اس کا نام خارج کر دو. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے یہ لفظ لکھنے چاہیے. اور آج تو کفر نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ کسی کا فون آ جائے آخر پہ لازمن یہ الفاظ کہتے ہیں، اور دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ توقع کرتے ہیں کہ اگلا بھی یہی لفظ کہے گا. انٹرنیٹ اور سیل فون انہوں نے گناہوں کے راستوں کو کھول دیا ہے. اس لیے یہ انٹرنیٹ حقیقت میں انٹر انٹو دی نیٹ ہے، جال کے اندر داخل ہو جاؤ. جس کو عادت پڑ گئی اس کی وہ جال میں پھنس گیا. تو ایسی زندگی کہ جس میں انسان لوگوں کے سامنے ہو تو مومن ہو اور تنہائی میں ہو تو پھر فاسق و فاجر ہو، یہ دورنگی کی زندگی بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. نفسانی محبتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرا دیتی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو قیامت کے دن وہی معاملہ ہوگا. قرآن مجید میں ایک بڑھیا کے بارے میں فرمایا کلتی نقدت غزلہا من بعد قوت انکاسا، کہ وہ دھاگے کاٹتی تھی اور جب پوری کام ہو جاتا تھا اپنے ہاتھوں سے دھاگوں کو توڑ بیٹھتی تھی. تو جو آدمی نیکی بھی کرے، تہجد بھی پڑھے، اذکار بھی کرے، مجالس میں بھی آئے، مگر چھپے ہوئے چند گناہ بھی کرتا رہے، اس کی مثال اس بوڑھی عورت کی مانند ہے. اس نے بھی دھاگا تو کاتا لیکن کاٹنے کے بعد پھر اس دھاگے کو توڑ بیٹھی. ایک چوتھی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں قلب کی زندگی گزارنے والے، لیکن وہ احسان والی زندگی گزارتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ عطا فرما دیتے ہیں اور ان کا نفس شریعت کے تابعدار بن جاتا ہے. تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی سعادت ان کو نصیب ہو جاتی ہے. وہ محنت کرتے ہیں اپنے نفس پر، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا مقصد محبت الہی بن جاتی ہے. اور ان المحب لما یحب مطیع، پھر محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جو زندگی تھی وہ احسان والی زندگی تھی. وہ اس طرح زندگی گزارتے تھے کہ جیسے ہر وقت اللہ رب العزت کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے ہیں. اسی لیے حضرت ابن عمر اللہ عنہ ایک چرواہے سے بات کر رہے ہیں کہ تم بکری ہمیں بیچ دو. اس نے کہا میں مالک کو کیا کہوں گا؟ تو کہا کہ کوئی بہانہ کر دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا. تو وہ چرواہا سن کے کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر یہ میں کہوں گا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ ان کا ایمان اتنا قوی تھا، ہم جو کر رہے ہیں پروردگار دیکھ رہا ہے. حضرت عمر اللہ عنہ گلی میں سے گزر رہے ہیں، رات کا وقت ہے. ایک بوڑھی عورت ایک جوان لڑکی سے بات کر رہی ہے، کیا بکریوں نے دودھ دے دیا؟ اس نے کہا دے دیا. کتنا دیا؟ اس نے کہا آج کم دیا ہے. وہ کہتی ہے اچھا کچھ پانی ملا دو، چونکہ لینے والا آئے گا تو وہ تو پورا دودھ مانگے گا. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں عمر لانوں نے منع کر دیا ہے کہ دودھ میں پانی کوئی نہ ملائے. تو بوڑھی عورت آگے سے کہتی ہے کون سا عمر دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ جوان لڑکی جواب دیتی ہے اگر عمر لانو نہیں دیکھ رہے تو عمر لانو کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر لانو اس جواب سے اتنے خوش ہوئے کہ واپس گھر آئے. دن ہوا تو پھر اس بچی کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا اور اپنے ایک بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا. تو یہ ایمان کے انسان گناہ کے وقت بھی یہ سوچے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی. چنانچہ ایک عورت
کہیں ویرانے میں تھی تو ایک مرد نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بس یہاں تو تنہائی ہے، میں ہوں یا آپ ہیں یا ستارے ہیں؟ اس نے آگے سے جواب دیا فَأَيْنَ مَكُوكِبُهَا، ستاروں کا پیدا کرنے والا کہاں ہے؟ یقین تھا ان کا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ اندھیرا تھا تو اس جگہ ایک مرد نے کسی عورت کے جسم پر ہاتھ رکھ دیا، تو جیسے رکھا تو اس عورت نے فوراً کہا ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کہ وہ اجالے میں دیکھتا ہے۔ ایمان بنا ہوا تھا، یہ نہیں سوچ ہوتی تھی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، یہ سوچی تھی اللہ دیکھ رہا ہے، گناہوں سے بچتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے بھی واقعہ لکھا ہے کہ ایک قصاب تھا، ہمسائے کی باندی سے اس کا تعلق بن گیا اور یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں اس کے سامنے اپنے مدعا کا اظہار کروں۔ تو ایک دن اس کو موقع مل گیا، اس نے اس کو کہا کہ بس مجھے تم سے اتنا تعلق ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ جتنا تم مجھ سے پیار کرتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، مگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتی۔ اس کا معنی یہ کہ وہ ہر حال میں یہ استحضار رہتا تھا کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ یہ استحضار ہمارا نہیں بنا ہوا، اگر ہمارا بنتا تو ہم گناہوں سے 100% بچ جاتے۔ اسی کو بنانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہی مقصود ہے کہ ہم ایسا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ایسی سچی توبہ کریں کہ پھر اس کے بعد گناہ کا نشان زندگی سے نکل جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم فرشتے بن جائیں گے، مگر اتنا ضرور ہوگا کہ نفس کے اوپر ہمیں اتنا قابو مل جائے کہ گناہ کے موقع پہ ہم گناہ کی طرف قدم بڑھانے کی بجائے اپنے رب کے حکم کی طرف قدم بڑھائیں۔ ایسے لوگ جو یہ چیز حاصل کر لیتے ہیں یہ مومن کامل کہلاتے ہیں۔ ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا پیغام دنیا کے اندر پھیلا دیا جائے۔ چنانچہ ایک خاتون نے کسی بزرگ سے اظہار مدعا کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہم کوئی عمل کر سکتے ہیں جبکہ ایک قاضی اور 4 گواہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو عورت حیران ہوئی، کہنے لگی ایک قاضی اور 4 گواہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں، قاضی اللہ رب العزت کی ذات ہے اور 2 فرشتے میرے اور 2 فرشتے تمہارے، 4 گواہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب قاضی بھی دیکھ رہا ہو، 4 گواہ بھی دیکھ رہا ہو، تو پھر فرد جرم عائد ہونا آسان ہوتا ہے۔ ان کی بات ایسی تھی کہ اس بات کی وجہ سے اس عورت کو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ آج تو گناہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ گناہ کے موقع نہیں ملتے، ورنہ موقع مل جائے تو الا ماشاء اللہ قسمت والے ہوتے ہیں جو گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بھی بات سمجھنے والی ہے کہ حدیث جبرائیل میں احسان کے بارے میں فرمایا گیا ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تم ایسے نہیں کر سکتے تو ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو پہلا مرتبہ ہے نا ان تعبد اللہ کأنک ترا، یہ تو نبوت کا اور صدیقیت کا منصب ہے، ہر بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت تو واقعی ایسی تھی کہ وہ تو معراج پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے تھے، تو ان کی عبادت ایسی تھی کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ یا سیدنا صدیق اکبر عنہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی نسبت جوڑ لی تھی معیت کاملہ کی کہ ان کو اللہ نے وہ کیفیتیں دے دی تھیں۔ حدیث پاک میں ہے ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے میرے سینے میں جو ڈالا ہے میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ کیفیت تو ہے اس مقام کی، اور باقی ہم اور آپ جو ہیں
ہمارے لیے تو یہی کیفیت ہے کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ہم یہ مشق کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اکثر خانقاہوں میں آپ جائیں گے تو تعلیم دی جائے گی بھئی اس کا خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اسباق بھی کروائے جاتے ہیں، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، تو اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ کامل یقین دلوں میں بیٹھ جائے۔ ذکر کا بھی بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسا یقین بیٹھ جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھتا ہے، پھر ہم گناہ نہ کریں۔ جس بندے کو عبادت کی یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ دیکھتا ہے اور وہ اللہ تعالی کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے، ایسا بندہ سچی توبہ کرنے والا ہوتا ہے اور یہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جو سب گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہی اصل ذاکر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ذاکر کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ گناہ کے موقع پہ اللہ کو یاد رکھے اور گناہ سے بچ جائے، اصل ذاکر وہ ہوتا ہے۔ ذاکر وہ نہیں ہوتا کہ ویسے تو تسبیح پڑھتا رہے اور موقع پہ جھوٹ بھی بول دے، موقع پہ غیبت بھی کر لے، موقع پہ آنکھ بھی غلط دیکھ لے۔ یہ کہاں سے ذاکر آ گیا؟ یہ تو غافل آدمی ہے۔ ذاکر وہ ہے جس کو احکام خدا یاد رہیں کہ میں نے کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ اب زندگی تو اس بندے کی بھی دیکھنے میں ویسی ہی ہے، اور زندگی جو دوسرے دین کے کام میں لگے ہوئے تھے اور تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، وہ ان کی دیکھنے میں زندگی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، مگر اندر فرق ہوتا ہے۔ ایک چھپے گناہوں سے بچتا ہے، دوسرا گناہوں سے نہیں بچتا، اس لیے بہت فرق ہو جاتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ تو وہ لوگ جو چھپے گناہ کرتے ہیں وہ کرگس کی پرواز کرنے والے، اور جو 100% گناہوں سے بچ جاتے ہیں یہ شاہی کی پرواز کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی سے سچی محبت ہوتی ہے۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ ہر وہ بندہ جو اللہ تعالی کی ذات کا عاشق بن جاتا ہے وہ باقی تمام موجودات کا سردار بن جاتا ہے۔ اس کو مقام تسخیر کہتے ہیں کہ دیکھنے میں یہ بندہ ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس بندے کے جسم پہ چلتا ہے اور پھر اس بندے کا حکم آگے مخلوق پہ چلتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھ لیں، ان کا حکم زمین، آگ، ہوا اور پانی ہر چیز پہ چلتا تھا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ زلزلہ آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زمین پہ پاؤں مارا اور پاؤں مار کے کہا کہ اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور یہ کہنے پر زمین کا زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو زمین نے ان کا حکم مانا۔ ایک مرتبہ منبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اور ان کا یہ پیغام ہوا نے سینکڑوں میلوں دور تک پہنچا دیا، تو ہوا نے ان کا حکم مانا۔ ایک مرتبہ مدینہ کے باہر سے آگ نکلی اور مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنے لگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جائیں اور آگ کو واپس لوٹا دیں۔ انہوں نے اپنی چادر ایسے لی جیسے کوڑا ہوتا ہے اور آگ کو مارتے تھے، آگ جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ آگ نے بھی ان کا حکم مانا اور پانی نے بھی ان کا حکم مانا کہ جب امیر لشکر نے خط بھیجا کہ مصر ہم نے فتح کر لیا ہے لیکن دریائے نیل کا پانی خشک ہے اور جب تک کسی جوان لڑکی کو اس میں نہ پھینکا جائے اس وقت تک پانی نہیں چلتا، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟
تو سیدنا عمر لانو نے ایک کاغذ کے پرزے پر لکھ کر دیا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو چل۔ وہ رکا دریا میں ڈالا گیا، آج تک دریائے نیل چل رہا ہے اور سیدنا عمر لانو کی عظمتوں کے پھریرے لہرا رہا ہے۔ تو جو مومن کامل بن جاتا ہے پھر اس کا حکم مخلوق پہ چلتا ہے، اللہ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نمونے کے طور پہ پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو اس لیے پھراتا ہے کہ لوگ دیکھ سکیں کہ بھئی اصل کیسے بننا تھا۔ کوئی بندہ جیسے کوئی ماڈل بناتے ہیں نا تو وہ سب کو دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو دکھاتے ہیں کہ تم دیکھو کہ تمہیں ایسا بننا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عظمتیں دیتا ہے، مقام تسخیر عطا فرماتا ہے۔ ان کی نمازیں بھی اللہ کی حضوری والی نمازیں اور مقام احسان والی نمازیں ہوتی ہیں۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ آج اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم 100% گناہوں سے نہیں بچ پا رہے۔ ہم بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں مگر سب گناہوں سے نہیں بچتے۔ تو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ سب گناہوں سے بچنے کی نیت کریں اور آئندہ زندگی ایسی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب ایسی زندگی گزاریں گے تو رب کریم کی ہم پر رحمت ہوگی۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، کیا ہوا؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اگر انسان مومن کامل بن جائے اور مقام تسخیر مل جائے تو پھر اس کی زبان سے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے، فرمایا میرا بندہ جو مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے بڑے اچھے اشعار لکھے، عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری۔ سفر کہتے ہیں ڈھال کو، اور انسان کو اللہ نے عقل اس لیے دی کہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ یہ عقل ڈھال بن جاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے بندے کو۔ عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ تیری تدبیر تیری تقدیر بن جائے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہم انسان کامل بننے کی محنت کریں، 100% سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک گناہ کر دینا، چند گناہ کر دینا، یہ نفس کی پوجا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ تو آج کے بعد جب نفس گناہ کے اوپر ابھارے تو اس وقت فوراً سوچئے میں نے مشرک بننا ہے نفس کی پوجا کر کے، یا میں نے نفس کی مخالفت کر کے موحد بننا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ تو پھر آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کامل ایمان والی شریعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس میں کمزور ہیں تو ہم اگر یہ کام نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان ہے نا، تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں
ہر دفعہ توبہ کرتے ہیں، پھر توڑ بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر توڑ بیٹھتے ہیں، مگر میرے اللہ ہم آپ کے یہاں اس گھر میں حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم 100% آپ کے فرما بردار بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اور ہمارے من کو صاف کر دیجئے۔ ہمارے لیے اپنے آپ کو دھونا مشکل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو گندا تو کر بیٹھتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو دھونے کے قابل نہیں ہوتا، تو پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے، ماما ماما، شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ماں جب اس کو دیکھتی ہے تو ماں نفرت نہیں کرتی، ماں سمجھتی ہے بچہ ہے، نادان ہے، اس نے کپڑوں میں ہی جو ہے گندگی کر دی، تو وہ اس کو لے جاتی ہے اور جا کے دھو لیتی ہے، خوشبو لگا لیتی ہے، پھر اس بچے کو سینے سے بھی لگا لیتی ہے۔ تو اسی طرح ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ہم کم از کم اللہ 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 کو پکاریں تو صحیح نا، کبھی تہجد پڑھ کے، کبھی نماز پڑھ کے، کبھی تلاوت کر کے کہ اے کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ ہمارے لیے ستھرا ہونا مشکل ہے، آپ کے لیے تو ستھرا کرنا آسان ہے، آپ کی ایک رحمت کی نظر ہوگی اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تم میں سے کوئی بندہ کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا کر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ ہی نے ستھرا کرنا ہے تو مطلب یہ کہ ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں، روئیں دھوئیں، معافی مانگیں، اے اللہ ہم نے زندگی گناہوں میں گزار دی، اب تو بال بھی سفید ہو گئے، اے کریم آقا اب تو اس نفس کی زندگی سے جان چھڑا دیجئے، اب تو ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پوری شریعت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام احسان والی زندگی نصیب فرمائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اسی کا نام تصوف ہے اور یہی انسان بننے کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔